احتجاج، ہنگامہ آرائیاں، کسانوں کی دہائیاں حکومتی پالیسی میں تبدیلی نہ لا سکی۔ گندم کی پیداوار کے باوجود کاشتکار حکومت سے مایوس، نئی فصل کی کاشت کے لیے پیسے نہیں، سرمایہ کار کسانوں کی 6 ماہ کی محنت کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے لگے۔ زمیندار سیزن شروع ہوتا ہے گندم بیجنے سے لے کر خرچے جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ نے جو 3900 ریٹ نکالا ہے، زمیندار کو 3200 خریدتا بھی ہے تو 3200 روپیہ ریٹ ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمیندار بہت پریشان ہے کہ ایک تو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمیندار کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے۔ گندم کون خریدے گا؟ کسان پریشان۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گندم خریداری کی ذمہ داری پاسکو پر ڈال کر جان چھڑوا لی۔ وزیر اعظم کی ہدایت اور کسانوں کے احتجاج کے بعد پاسکو 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم خریدے گا۔ اگر یہ حکومت نے ریٹ رکھنا ہے تو پھر ڈیزل بھی سستا کریں، کھاد بھی سستی کریں اور دوائیاں بھی سستی کریں، ٹھیکے بھی، بجلی بھی، جو کچھ بھی مہنگا ہے۔ ہمیں یہی ذمہ دار کا احتجاج ہو رہا ہے کہ ہم آئندہ سال گندم یا کوئی بھی گورنمنٹ کی جو چیز ہے ہم نے بیجیں گے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئے۔ کسانوں سے گندم پاسکو خریدے، جنگ میں خریداری مراکز پر ڈیوٹیاں اسکولوں کے کلرکس کریں۔ ضلع بھر میں 18 مراکز پر 54 سے زائد جونیئر کلرکس تعینات۔ اسکولوں سے غیر حاضری پر انتظامی امور شدید متاثر ہونے لگے۔ ٹوبہ میں محکمہ خوراک کے گوداموں میں گندم کی وافر مقدار، گوداموں میں نئی گندم رکھنے کی گنجائش نہیں۔ محکمہ خوراک نے رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ محکمہ خوراک نے 64 گوداموں میں 8,77,000 بوریاں زرخیز کی ہیں۔ فیسکو بے لگام بلوں میں من مرضیاں کرنے لگا۔ اوور بلنگ کے خلاف مہم بھی صارفین کی سختیاں دور کرنے میں ناکام۔ فیصل آباد میں بجلی صارفین کو 1 میٹر کے 2 بل بھجوا دیے گئے۔ بلوں میں ہزاروں روپے کے واضح فرق نے فیسکو کے گھپلوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کراچی بندرگاہ پر عملے کی 1 ہفتے سے ہڑتال۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے کنٹینرز کی آمد و رفت متاثر۔ خسارے کی شکار صنعت کو مزید آرڈرز ملنے میں بھی مشکلات۔ مہنگی بجلی، مہنگی گیس اور را مٹیریل کے حصول میں مشکلات۔ مارچ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی کمی۔ DLTL ریفنڈز کی بندش سے سرمایہ حکومت کے پاس پھنس چکا۔ صنعت کاروں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ غیر رجسٹرڈ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف۔ FBR نے غیر رجسٹرڈ تاجروں کی معلومات جمع کروانا شروع کر دی۔ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں ریونیو بڑھانے کے لیے غیر رجسٹرڈ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے۔ فیصل آباد میں چکی آٹا 45 روپے سستا، 145 روپے فی کلو فروخت ہونے والا آٹا 100 روپے فی کلو ہو گیا۔ چکی مالکان کہتے ہیں گندم کے نرخ گرنے سے آٹا سستا ہوا۔ فیصل آباد کے 78 پیٹرول پمپ مالکان سمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں ملوث، قومی خزانے کو اربوں کا نقصان۔ محکمہ کسٹمز نے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے اثاثہ جات کی چھان بین کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی، ذاتی قواعد لینے پر FDA کلرک کی پکڑ۔ بیرون ملک فرار ملزم ہنی شہزاد کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہنی کرپشن فیصل آباد نے کلرک ہنی شہزاد اور سابق MPA وارث عزیز سمیت دیگر کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ شادی سے انکار، ملزم رشتہ دار نے اٹھا لیا ہتھیار۔ فیصل آباد میں شادی کے خواہش مند ملزم شہراز کی قریبی رشتہ دار پر فائرنگ۔ ملزم نے آمنہ کے والد مقصود سے رشتہ مانگا، انکار پر آمنہ کو جان سے مارنے کی کوشش۔ فائرنگ کی زد میں سٹاپ پر کھڑی فیکٹری ورکر الشبہ بھی زد میں آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار لی۔ فیصل آباد نصرت فتح علی خان ہسپتال میں سینیٹر طلال چودھری کا دورہ، پولیو مہم کا افتتاح کیا اور بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے۔ طلال چودھری نے میڈیا ٹاک میں کہا، دہلیز تک علاج کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا صحت اور تعلیم پر فوکس ہے، ملک کا نظام بہتر بنائیں گے۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کی مہم۔ فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم کا آج پہلا روز۔
7 रोजा मुहिम में 16,400,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। समंदरी के सिविल अस्पताल में 2 काउंटर्स कायम, लारी अड्डा और पब्लिक पॉइंट्स पर भी कतरे पिलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा मिला, बेड्स भी मिल गए, मगर अमला ना मिल सका। फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान जनरल अस्पताल समनाबाद में 576 सीटें खाली। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात न होने से शहरी बेहतर इलाज की सहूलियात से महरूम। जड़ावाला में ज़रई अद्वियात के लाइसेंस के लिए 14 रोजा ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर ज़रई अद्वियात के कारोबार के लिए लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शोरकोट में हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात, खसरा, काला यरकान, टीबी और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर इमरान हैदर सियाल की वालिदैन को मोहलक बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत। सांस जिंदगी है के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग का फैसला। मोबाइल ऐप के जरिए शहरी अपनी शिकायत बराह रास्त महकमा माहौलियात तक पहुंचा सकेंगे। डायरेक्टर जनरल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद शेख की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। शहर की में छापा मार कल्चर खत्म करके कैमरों की मदद से फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग की हिदायत। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद न्यू कैंपस में 2 रोजा आलमी सेमिनार, खुराक से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत। SFFS में खुराक से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू, माहिरीन ने अपनी अपनी तहकीक पर मबनी राय पेश की। कॉन्फ्रेंस में तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। महकमा ज़राअत झंका कपास की बेहतर पैदावार के लिए किसान कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद और दीगर की शिरकत। काश्तकारों की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए।